السلام علیکم فرینڈز، آج ہم لوگ آپ کو سیر کرائیں گے کوئٹہ سے جور آباد تک۔ آج ہم لوگ کا سفر ہے جی کوئٹہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں جور آباد۔ رات کو 10 بجے کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم کوئٹہ سٹی سے نکل چکے ہیں۔ بائی پاس پر بیر مرزا خان فلائنگ اسٹیشن ہے، جہاں پر ہم لوگ کی گاڑی جو ہے فیول ڈلوا کر ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں۔ تو ہم جی آج آپ لوگوں کو ہم سیر کروا رہے ہیں کوئٹہ سے جور آباد تک۔ تو کون کون سی سٹیز آتے ہیں راستے میں، کس روٹ پر ہم جائیں گے، اور کتنے کلومیٹر ہے کوئٹہ سے خوشاب، اور جو راستے میں ڈیٹیل ہوگی وہ ہم آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں۔ جی ہاں فرینڈز، تو ہم لوگ کوئٹہ سے نکل چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، ذوب، براستہ، ڈیر اسماعیل خان، اور ان سٹیز سے ہم لوگ ہوتے ہوئے جائیں گے میاں والی چشمہ براج سے۔ لاہور کا ٹائم ہے جی، لاہور کی گاڑی ہے، تو ہم لوگ آج جا رہے ہیں کوئٹہ سے ڈسٹرکٹ خوشاب۔ تو جی ہاں فرینڈز، رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ وہ ہوٹل ہے المحفوظ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ۔ تو گاڑی ابھی ہماری یہاں پر رک چکی ہے۔ تو فرینڈز، کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے۔ یہ ہم لوگ کی گاڑی ہے، تو ابھی ہم لوگ واپسی نکل رہے ہیں یہاں سے کھانا کھا کر رات 1 بجے۔ تو دیکھتے ہیں جی، یہ گاڑی ہے فرنٹ میں جی جو کھڑی ہے لائٹوں والی، یہ ہماری گاڑی ہے۔ تو ہم ابھی مسلم باغ سے آگے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں فرینڈز، تو میں یہاں پر ایک بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئٹہ سے خوشاب تک کا جو سفر ہے یہ تقریباً 850 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پہاڑی سفر ہے جی، درمیان میں اس میں کچھ پہاڑی کا سفر بھی ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سے دوست جانتے ہیں کہ ذوب سے لے کر ڈیر اسماعیل خان تک یہ جو 2.5 گھنٹے کا اے سی کوچ کا راستہ ہے، تو اس میں سارا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو رات کا سفر ہے، ہم کچھ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے، چونکہ رات ہے تو اندھیرا ہے۔ جو چیزیں لائٹوں کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ساری معلومات انشاءاللہ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو بہت ہی پیاری گاڑی ہے جی، دلاور خان ٹریولز کی یہ گاڑی ہے، اور پشاور کا ٹائم ہے فرینڈز۔ تو یہ ادھر آ گیا ہے، کوئی بکنگ وغیرہ یہ لوگ لے کر، تو واپسی پر ہمیں ان کے ساتھ آگے جانا نصیب ہو رہا ہے۔ تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی۔ راستے میں یہ ابھی ہمیں تھوڑی سی ایک رکاوٹ آ گئی ہے۔ ذوب ایریے کو ہم لوگ کراس کر چکے ہیں، ابھی ڈیر اسماعیل خان کے روڈ پر آ گئے، اور دناسر کے مقام پر یہ ایک پہاڑ نیچے گرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس علاقے میں فرینڈز بہت اونچے پہاڑ ہیں، بہت زیادہ اونچے پہاڑ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے مناظر۔ تو یہاں پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بلڈوزر لگا ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا یہاں پر ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ روڈ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے۔ تو محکمہ ہائی وے کی جو مشینری ہے وہ لگی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ہمیں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ آپ لوگ رک جائیں۔ تو دیکھتے ہیں جی ابھی ہمیں کتنا ٹائم یہاں پر رکنا پڑے گا۔
اور کب تک یہ روڈ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو کچھ ایک سائڈ انہوں نے ٹریفک کو چلانے کے لیے کھول دی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کام جاری ہے، بلڈوزر لگا ہوا ہے ورکنگ میں، تو وہ جو پتھر ہے ان کو۔ اچھا فرینڈز، یہاں پر یہ 2.5 گھنٹے کا جو راستہ ہے، ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، زوب سے لے کر ڈیس میل خان تک، تو ایک سائڈ سے تو پہاڑ کی مطلب کمر کو کاٹا گیا ہے اور اس کو ہموار کیا گیا ہے روڈ بنانے کے لیے، اور دوسری طرف تقریباً 500 سے 1000 فٹ تک نیچے نالا بہہ رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ جو ہے پہاڑ کی بالکل اس کو پہاڑ کے دامن کو کاٹ کر محکمہ ہائی وے نے یہ ہائی وے بنائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، اور نالا جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور بالکل یہ تقریباً اے سی کوچ کے 2.5 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا، تو وہ یہ نالا جو ہے یہ بالکل ہی اسی روڈ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بہت پیارا چشمہ ہے جی، بہت میٹھا پانی ہوتا ہے اس میں، اور بہت زیادہ صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے۔ تو یہ روڈ کے کنارے ہیں، کئی مقامات پر اوپر سے پل بنائے گئے ہیں، تو گاڑی دوسری طرف گزر کر چلی جاتی ہے اور نالا دوسری طرف آ جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نالا دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ اس کی مخالف سمت میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے جی ہم 2014 سے لے کر 16 تک یہاں اسی روڈ پر سفر کرتے رہے ہیں، آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ کوچیوں کے کچھ ریوڑ جو ہے یہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ سالہ سال ہی آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی یہ افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کبھی یہ گھوم کر پاکستان اور پھر پنجاب کا رخ کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے ایک مین وجوہات یہ ہے کہ سردیوں میں افغانستان کے علاقے میں بہت زیادہ سردی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ پھر پاکستان اور پنجاب کا رخ کر لیتے ہیں، اور گرمیوں میں پھر چونکہ وہاں پر موسم برابر ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ واپس چلتے چلتے افغانستان کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دناسر کا ایریا کراس کر لیا ہے، ابھی ہم وہاں سے آگے آ چکے ہیں، تو ماشاءاللہ سے گاڑی بہت پی آئی پی ہے جی، سفر بڑا ایک دلچسپ اور حسین و جمیل سفر ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات دینے والے ہیں کہ کوئٹہ سے پشاور کی گاڑیاں کتنے بجے نکلتی ہیں، اور پنجاب ڈیرس میل خان میں وہ گاڑیاں کتنے بجے آتی ہیں، اور میاں والی میں کتنے بجے آتی ہیں، اور ان کا جو سفر کا دورانی ہے وہ کتنے گھنٹے ہے، اور باقی یہ کتنے کلومیٹر کا ایریا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ ڈیرس میل خان کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، ہم تھوڑا سا اس سائڈ کا ایریا وزٹ کرانے لگے ہیں کہ خاردار جھاڑیاں ہیں جہاں پر، اور کیکر کے درخت ہیں، انگریزی کیکر جس کو بولتے ہیں، اور کھیتی باڑی جہاں پر لوگوں نے بہت ایک اچھے سے کی ہوئی ہے، اور جانوروں کے ریوڑوں کے ریوڑ ہیں لوگوں کے پاس۔ تو ابھی ہم لوگوں کی تھوڑی سی ویڈیو آپ کو ایسے دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ تو یہ جی آخر کار ہم لوگ آ کر پہنچ گئے ہیں ڈیرس میل خان بائی پاس گیلانی ہوٹل پر۔ ناشتہ وغیرہ ہم نے صبح 10 بجے یہاں پر کیا ہے، اور ابھی ہم یہاں سے آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو ڈرائیور صاحبان کا یہ کہنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سی پیک کی طرف سے آ جائیں، یہ اب جی ٹی روڈ کو چھوڑنے لگے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ جی ڈیرس میل خان بائی پاس پر ٹول پلازا ہے، اور یہاں سے ہم لوگوں کی گاڑی جو ہے وہ ٹول پلازے سے کراس کرتی ہوئی ڈیرس میل خان کے 8 کلومیٹر شمال کی طرف ہم لوگ یہ ابھی ٹول پلازے پر کھڑے ہیں، اور گاڑی جو ہے یہ ہماری ابھی موٹر وے پر ان ہونے لگی ہے۔
تو یہ چائنا کا موٹر وے ہے جی، چائنا کا بنایا ہوا جو سی پیک منصوبہ ہے اس کا یہ ایک موٹر وے ہے، اور یہ وہ موٹر وے ہے جو کہ گوادر کو چائنا اور پشاور سے ملاتا ہے۔ تو اس میں جگہ جگہ پر کام شروع ہے جی فرینڈز۔ تو یہاں سے یہ کمپلیٹ ہوا پڑا ہے ڈیرسمل خان سے لے کر آگے لکی مروت اور پشاور کی طرف یہ جو موٹر وے ہے یہ یہاں اس ایریے سے یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو باقی جو آگے اس کا بلوچستان میں کچھ اس کا ایریا ہے وہ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بورڈ تو ہم نے کراس کر لیا فرینڈز۔ انتہائی خوبصورت موٹر وے ہے اور بڑی ایک پیاری اور ایک دلچسپ نظارہ پیش کرتی ہے۔ تو کیونکہ ابھی تک اس پر گاڑیوں کا اتنا زیادہ رش کش نہیں ہوا ہے، تو کم گاڑیاں جو ہیں یہ یہاں پر اس پر سفر کرتی ہیں اور چلتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ گاڑی ہوا میں جا رہی ہوتی ہے لیکن پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ گاڑی چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے۔ بہت ہی ایک خوبصورت اور دلچسپ نظارہ پیش کرتی ہے یہ موٹر وے، اور بڑا آرام دہ سفر ہے اس موٹر وے پر۔ تو اس پر ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو فرینڈز دو دریا یہاں پر آنے والے ہیں۔ ہم ابھی جو ہے وہ دریائے کرم سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم دریائے کرم سے گزر رہے ہیں۔ اس کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، اس کی تفصیلات کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے کہ اس میں پانی وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم اس کی مزید کنڈیشنز اور صورتحال دیکھنے والے ہیں کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں اس میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے، ورنہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو دریا ہیں تقریباً ساون کے مہینے میں ان میں بہت زیادہ طغیانی اور پانی بہت زیادہ ان میں ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ جی اس سے آگے ایک اور دریا آنے والا ہے، وہ کون سا دریا ہوگا اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ابھی ہم میاں والی کی شمال سائیڈ اور لکی مروت کی جنوب سائیڈ اس ایریے سے ہم لوگ کوئٹہ بلوچستان سے پنجاب کی طرف ہم لوگ اس میں انٹر ہوئے ہیں، اور ابھی عیسیٰ خیل ٹول پلازا ہم لوگ فرینڈز کراس کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عیسیٰ خیل ٹول پلازا ہم لوگوں نے کراس کر لیا ہے، اور آگے تھوڑے سے 2 سے 4 گاؤں ہم نے اور جو ہے وہ سفر طے کرنا ہے اسی موٹر وے کے اوپر۔ تو یہ جو ہے تو یہ جو ہے یہ سی پیک کی موٹر وے ہے، ٹھیک ہے۔ سی پیک منصوبے کی یہ بنائی ہوئی موٹر وے ہے، اور ابھی ہم یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ خیل ٹول پلازا ہم لوگ کراس کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ تو ابھی ہم لوگ فرینڈز بالکل آ گئے ہیں دریائے سندھ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم لوگ دریائے سندھ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو دریائے سندھ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ماشاءاللہ سے دریائے سندھ میں کافی پانی جمع ہوا ہے، اور اس کی آپ دونوں طرف سے یہ تھوڑی سی لائیو جھلکیاں آپ دیکھ لیں، تفصیل دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ سے دریائے سندھ میں بہت زیادہ پانی ہے، اور یہ دریائے کرم کی نسبت اس میں بہت اس کا بڑا پیٹ ہے، اور یہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ماہی گیروں کی کشتیاں وغیرہ جو ہیں یہ بالکل ہی اس کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اپنا جو پیشہ ہے، جو ان کا جو کام ہے وہ کرتے ہوئے یہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں فی الحال جی کوئی نہ کوئی ایک آدھ گاڑی مل جاتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سرگودا میاں والی کا بورڈ ہمیں نظر
تو آخر کار فرینڈز ہم لوگ پہنچ گئے ہیں داؤد خیل ٹول پلازا پر، اور یہاں سے ہم نے پشاور گاڑی کو اللہ حافظ کر دی ہے، اور ہم لوگ اپنے فرینڈز سامان کے ساتھ ہم لوگ میاں والی سے 45 کلومیٹر اوپر داؤد خیل ٹول پلازا پر اتر گئے ہیں، اور ابھی ہم جی میاں والی کی طرف دوسری ایک لوکل وائن پر ہم لوگ کا سفر جاری ہے۔ ہم لوگ میاں والی شہر میں انٹر ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم آئیں گے میاں والی اڈے پر، اور وہ گاڑی ہم نے چھوڑ دی ہے، اور یہاں پر ہمارا جو یہ کوئٹہ سے ضلع خوشاب تک کا سفر ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ آگے میاں والی اڈے سے اپنی کسی لوکل گاڑی یا پھر بنو لاہور ٹائم کا ہم لوگ رخ کریں گے۔ تو دیکھیں جی گاڑی ہمیں دوسری مل گئی ہے، 24 گھنٹوں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں آگے دوسری گاڑی پر بیٹھ گئے ہیں میاں والی سے خوشاب کی طرف۔ تو کارپیٹ روڈ یہ بنا ہوا ہے جی ماشاءاللہ سے، میرے خیال میں جی ہاں سرگودا موڑ اس کو بولتے ہیں، سرگودا موڑ جو ہے بہت ہی خوبصورت یہ بنا ہوا ہے، ایک ٹرن ہے جو کہ یہ ایک عالم روڈ ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی کی جانب جا رہا ہے، اور ہم لوگ ٹرن کر رہے ہیں سرگودا کی طرف۔ تو یہاں سے ابھی ہمارا فرینڈز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں کا رہ گیا ہے، جو کہ ہم نے یہاں سے 80 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ جی اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا کوئٹہ سے سرگودے تک کا سفر۔ یہ روڈ درمیان سے کچھ زیر تعمیر ہے، یہ اس کی تعمیر کا کام جو ہے بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی حکومت سے یہ ان کے ٹھیکے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی حکومت کی دور حکومت سے یہ کام شروع تھا، تو بہت ہی تیزی سے چل رہا تھا، لیکن ابھی کچھ اس کا سستی اس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی 4 سے 5 ماہ کے بعد گھر آ رہے ہیں۔ تو پہلے جس تیزی سے یہ کام جاری تھا، یہ کچھ پلیں یہاں پر تعمیر ہو رہی ہیں، کیونکہ جو چھوٹی موٹی نہریں اس روڈ کو کراس کرتی ہیں، تو ان کے اوپر یہ جو پلوں کا کام ہے تو یہ یہاں پر جاری ہے۔ تو سب سے بڑا کریڈٹ میں یہاں پر دینا چاہوں گا اس ٹھیکیدار کو کہ کیا یہ اعلیٰ ظرف آدمی ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر ہو جاتی ہیں، لیکن 2-2 4-4 سال پلیں جو ہیں وہ زیر تعمیر رہتی ہیں۔ لیکن اس ٹھیکیدار کی کیا ہی بات ہے کہ اس نے سب سے پہلے پلوں کو کمپلیٹ کیا ہے، اور بعد میں جو ہے یہ سڑک جو ہے وہ اس کو بنا رہا ہے۔ تو یہ بھی 2 وے ڈبل روڈ ہے جو کہ یہ بن رہا ہے، تو کچھ ٹریفک کی صورتحال کی وجہ سے ہم لوگوں کا جو سفر ہے وہ رک گیا ہے، گاڑی ہم لوگوں کی رک گئی ہے، شاید کوئی کراسنگ یا ایسی چیزوں کا ایشو آ گیا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ کا جی سفر نزدیک جا رہا ہے۔ تو کیسا لگا آج کا ہم لوگوں کا ولاگ آپ کو، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں دوستوں کی، اپنے سبسکرائبر ویورز کی تھوڑی سی رائے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی ولاگ آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کریڈٹ اور شکریہ میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں انڈیا والے اپنے ہمسائے پڑوسی ملک کے لوگوں کا، جو کہ وہاں تک بھی میرے ولاگز دیکھتے ہیں اور ہمیں پیار دیتے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی محبتوں کا۔ تو ہمارا ماحول کیسا ہے جی؟ بالکل ابھی ہم اپنے گاؤں کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور 5 کلومیٹر کا ہمارا جو سفر ہے وہ رہ گیا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر اس بنو لاہور والی گاڑی کو بھی خیر آباد کہنے والے ہیں، اور اپنے گھر کے نزدیک ہم لوگ بالکل
اترنے والے ہیں۔ تو فرینڈز 850 سے 900 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ راستے میں جو دریائے آئی ہیں، راستے میں جو گاؤں آئے ہیں، جو سٹیز آئی ہیں، ہم نے تھوڑا سا اس کا ریویو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تھوڑی سی معلومات، تھوڑی سی جانکاری ہم لوگوں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو مزید ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور ویڈیو کو ہم ابھی یہاں پر